بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں طرز حکمرانی کے جو مختلف اقسام ہے تو وہ کون کون سے ہے، آج کے اس لیکچر میں ہم اس ٹاپک کو کور کریں گے، یعنی کہ مختلف فارمز آف گورنمنٹ کیا ہے۔ سب سے پہلا فارم جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈیموکریسی، اینڈ دیٹ از دا موسٹ فیمس پولیٹیکل سسٹم آف دا ورلڈ۔ ڈیموکریسی ایک گریک ورڈ سے ڈرائیو کیا ہوا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے رول آف دا پیپل، یعنی سادہ الفاظ پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی جمہوریت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس لحاظ سے اس میں جو عوام ہوتے ہیں وہ ہی حکومت کرتے ہیں، یعنی ان کی جو رائے ہوتی ہے اس کا کافی اہم کردار ہوتا ہے حکومت کی فیصلوں میں۔ ڈیموکریسی کی مزید دو اقسام ہیں، ایک ہے ڈائریکٹ ڈیموکریسی اور دوسرا ہے انڈائریکٹ ڈیموکریسی۔ ڈائریکٹ ڈیموکریسی جو ہے یہ وہ ٹائپ ہے ڈیموکریسی کی کہ جس میں جو عوام ہوتے ہیں ملک کی تو وہ حکومت کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بھی پالیسیز ہوتے ہیں جن کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے تو ان پالیسیز پر جو عوام ہوتے ہیں ان کی رائے معلوم کرنا ضروری ہوتی ہے، اور ان کی جو رائے ہوتی ہے وہ ہی فیصلہ کرتی ہے کہ آیا اس پالیسی کو امپلیمنٹ ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اس طرح کی جو ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے تو وہ آج کل سوئٹزرلینڈ میں امپلیمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ سوئٹزرلینڈ کی جو پاپولیشن ہے تو وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، دیٹس وائی اٹس ویری ایزی اوور دیئر کہ وہاں پر امپلیمنٹ کی جا سکے اس طرح کی ڈائریکٹ ڈیموکریسی، ورنہ جن کنٹریز کی پاپولیشن زیادہ ہے جسٹ لائک پاکستان، انڈیا، تو وہاں پر اس طرح کی ڈیموکریسی نافذ کرنا مشکل ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ٹائپ ہے ڈیموکریسی کی تو وہ ہے انڈائریکٹ ڈیموکریسی۔ انڈائریکٹ ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو عوام ہوتے ہیں تو وہ اپنے لیے ریپرزنٹیٹیوس وہ الیکٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ ریپرزنٹیٹیوس جا کے ملک کے جو فیصلے ہوتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، یعنی کہ جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ پاکستان میں الیکشنز ہوتے ہیں اور جو لیجسلیچرز ہوتے ہیں، جو ایم این ایز ایم پی ایس ہوتے ہیں تو وہ الیکٹ کیے جاتے ہیں، پھر وہ پارلیمنٹ میں جا کر لیجسلیشن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کیبنٹ ہوتا ہے، جو ایگزیکیوٹیو ہوتی ہے تو وہ بھی عوام ہی الیکٹ کرتے ہیں، موسٹلی جو منسٹرز ہوتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ سے ہی لیے جاتے ہیں، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ ملک کے مفاد میں فیصلے کرتے ہیں، پالیسیز بناتے ہیں۔ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے یا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ فارم آف گورنمنٹ ہے تو وہ ہے مونارکی۔ مونارکی میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک فیملی ہوتی ہے جس کے پاس پاور ہوتا ہے، اور وہ پاور جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہوتا ہے۔ پھر اس کی مزید دو اقسام ہیں، ایک ہے ایبسولوٹ مونارکی اور دوسرا ہے کانسٹیٹیوشنل مونارکی۔ ایبسولوٹ مونارکی میں یہ ہوتا ہے کہ جو مونارک ہوتا ہے تو اس کے پاس جتنی بھی پاورز ہے اس کنٹری کو رن کرنے کی تو وہ اس مونارک کے پاس ہوتے ہیں، یعنی وہ اصل حکمران ہوتا ہے اس ملک کا، اس ریاست کا۔ آج کل کی جو مونارکی ہے تو وہ ایبسولوٹ نہیں ہے، لیکن ماضی میں جب ہم دیکھتے ہیں جس طرح انگلینڈ میں تھی مونارکی تو وہ ایبسولوٹ تھی، یعنی کہ جو مونارک ہوتا تھا تو وہ حکمران ہوتا تھا اس ملک کا۔ اس کے بعد ہے کانسٹیٹیوشنل مونارکی۔ کانسٹیٹیوشنل مونارکی وہ مونارکی ہوتی ہے کہ جس میں مونارک صرف ایک سیریمونیل عہدہ اس مونارک کو دیا جاتا ہے، یعنی ایز سچ اس کے پاس حکومت کرنے کی جو پاورز ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتے، اور پاورز اصل میں جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے، جو پرائم منسٹر ہوتا ہے یا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ہر ایک ملک کا اپنے لحاظ سے جو سسٹم ہے، اور جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے تو اس کے پاس اصل پاورز ہوتے ہیں۔ جسٹ لائک ان انگلینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ کوئین ہے لیکن وہ ایک سیریمونیل عہدہ ہے اس کوئین کے پاس، اس کے پاس حکومت چلانے کے پاورز نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو تھرڈ ٹائپ ہے دیٹ از اولیگو آرکی۔ اولیگو آرکی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا طرز حکومت ہوتا ہے کہ جس میں چند افراد ہوتے ہیں جو کہ ایلیٹ کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، یعنی جو کہ اشرافیہ ہوتا ہے، تو
تو وہ رول کرتا ہے اس ملک کو. وہ ایلیٹ کلاس وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے دولت کے بل بوتے پر حکومت کے جو جتنی بھی کام ہوتے ہیں تو وہ سر انجام دیتے ہیں، اور کسی اور کو یہ رسائی حاصل نہیں ہوتی اس سسٹم کے اندر کہ وہ بھی جا کر حکومت کرے. تو اس کی جو مثال ہے اولیگارکی کی تو وہ چائنا ہے، ترکی ہے، اس کے علاوہ جو پاکستان ہے تو اس پہ بھی ہم اولیگارکی کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا جو سسٹم ہے تو اس میں بھی جو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے جو حکومتوں میں رہی ہے یا اپوزیشن میں موسٹلی وہ رہ چکی ہے، جن کا تعلق اس طرح کی فیملیز سے ہے جو کہ ایلیٹ کلاس سے بلانگ کرتے ہیں. اور پاکستان میں کوئی غریب آدمی اگر چاہے بھی تو پولیٹکس کو اس لیول سے جوائن نہیں کر سکتا جس طرح یہ پارٹیاں وہ کرتی ہے پاکستان میں اور حکومتیں بناتی ہے. تو پاکستان میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اولیگارکی ایگزسٹ کرتی ہے. اس کے بعد جو پارٹ 1 ٹائپ ہے گورنمنٹ کی تو وہ ہے آٹوکریسی. آٹوکریسی میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک پاورفل لیڈر ہوتا ہے، وہ ساری ملک کو کنٹرول کرتا ہے، اس ملک کی ریسورسز کو، اکانومی کو، پبلک کو. لیکن اس کا جو ایک ڈارک سائڈ ہے آٹوکریسی کا تو یہ ہے کہ اس میں جو عوام ہوتے ہیں تو ان کو جو فریڈم آف اسپیچ ہے، کرٹیسائز کرنے کا جو رائٹ ہے، اس کے علاوہ جو پروٹیسٹ کرنے کا جو حق ہے تو وہ حاصل نہیں ہوتا. اور ایون جو آٹوکریٹ ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی پنشمنٹس بھی دیتا ہے اپنے عوام کو جب وہ اس طرح سے کچھ قانون سازی کے خلاف ہو جاتے ہیں یا عوام کے فیصلوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، بغاوت کرنے پہ اتر آتے ہیں تو اس طرح کی سزائیں دیتے ہیں جو کہ کافی سخت ہوتے ہیں. آٹوکریسی کی جو بیسٹ ایگزامپل ہے ان ٹوڈیز ورلڈ دیٹ از نارتھ کوریا. اس کے بعد جو 5th 1 ٹائپ ہے دیٹ از تھیوکریسی. تھیوکریسی ایک ایسا طرز حکومت ہے کہ جس میں جو ریلیجیس آئیڈیالوجیز ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کی تو وہ کافی میٹر کرتے ہیں. یعنی کہ ایک سیاسی حکومت کے اوپر ایک دوسرا حکومت بھی ہوتا ہے جس کو وہ لوگ گورن کرتے ہیں اپنے جو ان کی مذہبی اعتقادات ہوتے ہیں. اس کی جو بیسٹ ایگزامپل ہے دیٹ از ان ایران. ایران میں جو 1979 کے بعد حکومت آئی تو وہ تھیوکریسی ہی ہے، یعنی کہ وہاں پر ایک حکومت ہوتا ہے جو کہ سیاسی حکومت ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک سپریم لیڈر ہوتا ہے اور وہ سپریم لیڈر وہ دا موسٹ پاورفل لیڈر ہوتا ہے، یعنی وہ اس حکومت کے اس ملک کے تمام تر فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے. ایران کی جو تھیوکریسی ہے یعنی جو حکومت ہے تو وہ اہل تشیع سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے وہاں پر جو فیصلے ہوتے ہیں تو موسٹلی ریلیجیس آئیڈیالوجیز کو مد نظر رکھ کر ہی کیے جاتے ہیں. اس کے بعد جو 6th 1 ٹائپ ہے دیٹ از ملٹری ڈکٹیٹرشپ. یہ وہ ٹائپ ہے گورنمنٹ کی کہ جس میں جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں جو کہ ملٹری سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو ہم اساسات الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ جو ماشاء اللہ نافذ کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ بزور طاقت آتے ہیں اور حکومت کی جو باغ دوڑ ہے تو وہ سنبھالتے ہیں. پاکستان میں اس کی جو مثالیں ہیں وہ بہت ہے. 4 ماشاء اللہ پاکستان میں گزرے ہیں جو ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹرز تھے یا ڈکٹیٹرز تھے تو وہ ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، مشرف، یہ 4 ڈکٹیٹرز گزرے ہیں جنہوں نے پاکستان کی سول گورنمنٹ کا جو تختہ تھا وہ الٹ دیا اور خود آ کر پاکستان کی جو سیاسی حالات تھے یا جو گورنمنٹ تھی تو اس پر قابض ہو گئی اور حکومت کرنے لگ گئی. اس کے بعد جو 7 ٹائپ ہے گورنمنٹ کی تو وہ ہے کولونیلزم. کولونیلزم میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ایک ملک ہوتا ہے تو وہ دوسرے ملک پر قابض ہو جاتا ہے، یعنی ایک ملک وہ دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے، اس کے وسائل پر، اس کی اکانومی پر، اس سب کچھ پر وہ قابض ہو جاتا ہے اور اس دوسرے ملک پر جو مقبوضہ ملک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو اس پر حکومت کرنے لگ جاتا ہے وہ ملک. جس طرح برصغیر پاک و ہند کی اگر تاریخ میں ہم دیکھیں تو جو انگریز تھے تو وہ ہندوستان پر قابض ہو گئی. آہستہ آہستہ
ان کی سیاسی جو برتر حالات تھے تو ان کو ریئلائز کر کے پھر بعد میں وہ تجارتی مقاصد کے لیے آئے تھے اس بہانے، لیکن وہ قابض ہو گئی ہندوستان کی جو سیاسی حالات ہے اور ہندوستانیوں پر حکومت کرنے لگی، تو اس کو کہتے ہیں کولونیلزم، ٹھیک ہے، جس میں ایک ملک دوسری ملک پر حکومت کرتا ہے، اور وہ جو دوسرا ملک ہوتا ہے تو وہ خود محتاج نہیں ہوتا، اور موسٹلی وہ جو دوسرے ملک کے عوام ہوتے ہیں تو وہ ان کی خواہش بھی نہیں ہوتی کہ یہ جو قابض ملک ہے ان پر حکومت کرے، لیکن وہ بے بس ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ریسورسز پر، ان کی اکانومی پر، ان کے پولیٹیکل سسٹم پر وہ جو قابض ملک ہوتا ہے تو وہ قبضہ کر چکا ہوتا ہے۔